اللہ اکبر. ایک جگہ کہا میں حسن سے، حسن مجھ سے، میں حسن سے. ایک جگہ کہا حسین مجھ سے، میں حسین سے. وجہ کیا ہے؟ جاؤ جا کر پڑھو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے زیادہ بلندی، افضلیت ہمارے رسول کو عطا کی. کیوں؟ آدم کو اللہ نے علم دیا تھا، میرا نبی علم کے کمال پر تھا. یوسف کو اللہ نے جمال دیا. اچھا دیکھو، اہل بیت سے دور ہونے کا ایک پھٹکار یہ ہے کہ آج تک مولویوں کو نبی کی تعریف کرنا نہیں آیا. ہمارے ملا بڑی داڑھی والا اور بڑی جھاڑی والا جب نبی کی تعریف کرتا ہے تو بولتا ہے امر نبیر مکھ حضرت یوسف مو تو چھلو. ہمارے نبی کا چہرہ حسن یوسف کے جیسا تھا. یہ تعریف نہیں، یہ توہین ہے. اس لیے کہ آقا کے چہرے کی تشبیہ غلام سے نہیں دی جاتی. یہ مت بول کہ میرے نبی کا چہرہ یوسف جیسا تھا، یہ بول کہ یوسف کو جو حسن ملا وہ میرے محمد کے حسن کا صدقہ تھا، وہ میرے مصطفیٰ کے حسن کا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ تھا. دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی. لوگ ڈراتے ہیں نا، محمد کے چاہنے والوں کو جہنم سے ڈرا رہے ہیں. دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی. پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. سنیے گا، پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. توجہ، اللہ نے جو کچھ دیا نبیوں کو وہ میرے نبی کا صدقہ ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. شیر، یا رسول اللہ شیر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. اے میرے آقا شیر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. ابو طالب سا قلمدان کہاں سے آئے. آئے آئے نعرہ حیدری. شیر میں، یا رسول اللہ شیر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں. لوگ کہتے ہیں پڑھوں نعت رسول اکرم، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. سارے نبیوں کو اللہ نے جو کمال عطا کیا وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آدم کو علم ملا، میرا نبی علم کے کمال پر ہے. موسیٰ کو جلال ملا، میرا نبی جلال کے کمال پر ہے. یوسف کو جمال ملا، میرا نبی جمال کے کمال پر ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو جو خوبیاں، جو کمالات عطا کیے ہیں، اس سے بلند کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا، اس سے بلند سٹیٹس. مگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک ایسا منزل کمال تھا، ایک ایسا اسٹیٹس تھا جو بظاہر میرے نبی کو نہیں ملا. وہ کون سا اسٹیٹس تھا؟ وہ اسٹیٹس تھا شہادت کا. توجہ، وہ اسٹیٹس تھا شہادت کا. میرے نبی کو بظاہر شہادت نہیں ملی، مگر ایسے بھی نبی ہیں حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، جن کو شہادت ملی. تو کیا وہ یحییٰ زکریا میرے نبی سے افضل ہو گئے؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی نے کیوں کہا کہ میں حسن سے، حسن مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے. وہ کہتے ہیں دراصل امام حسن و حسین کی شہادت حسن و حسین کی شہادت نہیں ہے، مصطفیٰ کی شہادت ہے. میرے
نبی کی شہادت ہے تو میں جملہ کہوں گا شاہ ولی اللہ ایک بات آپ نے کہی دوسری بات مجھ سے سن لو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حسن اور حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا جو حسن و حسین کا قاتل ہے وہ میرے نبی کا قاتل ہے نعرہ رسالت نعرہ حسین نعرہ حسین نعرہ حیدری نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ ابو طالب کل ایمان نعرہ ابو طالب علیہ السلام نعرہ حیدری 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 آدھی بات کہنے سے کام نہیں چلے گا بات ہو تو پوری ہو بے شک جب ان کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت تو جو ان کا قاتل وہ مصطفیٰ کا قاتل تو پھر ماننا پڑے گا کہ خنجر جو کربلا میں چل رہا تھا گلا حسین کا تھا مگر سر نبی کا کٹ رہا تھا وہ حسین نہیں وہ اپنے زمانے کا مصطفیٰ تھا آ رہا ہے میرا مولا حسین آ گئی 3 شعبان کی تاریخ قسم خدا کی حسین آ رہا ہے ہائے 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 نبیوں کا شہیدوں کا سردار آ رہا ہے حسین آنے لگے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے میرے فرشتوں سب کے سب زمین میں اتر جاؤ مدینے میں اترو میرا حسین آ رہا ہے ہائے 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 ارے آپ نہیں پہنچے اللہ کہہ رہا جاؤ جا کر حسین کی زیارت کرو اللہ جانے کچھ منحوس لوگ آج ہم سے کہتے ہیں ہم لوگ کربلا کیوں جاتے ہیں ہم لوگ تعزیہ کی زیارت کیوں کرتے ہیں سنو اللہ سارے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے زمین پر اترو جاؤ حسین کی زیارت کرو فرشتے کون ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں توجہ فرشتے ہماری طرح عبادت نہیں کرتے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں تشہد بھی پڑھتے ہیں رکوع بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں مگر فرشتے ایسی عبادت نہیں کرتے فرشتوں کی عبادت کی الگ الگ کیٹیگری ہے جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا جو رکوع کر رہا ہے وہ قیامت تک رکوع کرتا رہے گا جو طواف کر رہا ہے وہ قیامت تک طواف کرتا رہے گا جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام کرتا رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا زمین پر جاؤ مطلب کیا ہے جو سجدے میں تھا اللہ نے کہا سجدہ چھوڑو جو رکوع میں کہا تھا رکوع چھوڑو جو قیام میں تھا کہا قیام چھوڑو ساری عبادت چھوڑو حسین کی زیارت میں جاؤ نعرہ حسین نعرہ حسین حیدر 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 ساری عبادتوں کو چھوڑو جو سجدے میں تھا کہا سجدہ چھوڑو جو رکوع میں تھا کہا رکوع چھوڑو جو قیام میں تھا کہا قیام چھوڑو عبادت چھوڑو زیارت کرو اب ہم سے مت پوچھنا کربلا کی زیارت کا کیا ثواب ہے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پہ آ رہے ہیں ہائے 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 جلوس نکل رہا ہے آج الطاف صاحب نے جلوس نکالا نا یہ ملاؤں کی نہیں فرشتوں کی سنت ہے نعرہ غازی نعرہ غازی نعرہ حسین عرش کے فرشتوں نے جلوس نکالا 70,000 فرشتے زمین پر آ رہے ہیں حسین کو دیکھیں گے حسین کو دیکھیں گے حسین کو دیکھیں گے فرشتے آ رہے ہیں زمین پر ایک پرانا فرشتہ پڑا ہے نہیں پہنچ رہے ہیں آپ ایک پرانا فرشتہ پڑا ہے جس کا نام تھا فطروس نہیں معلوم آپ کو کون ہے فطروس
بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت جبریل سے پہلے یہ فرشتوں کا سردار تھا، مگر اللہ نے اس کی سرداری چھین لی. اس کے جو پر تھے وہ بالوں پر اللہ نے چھین لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آسمان میں اپنے پروں کو لہراتا ہوا گھومتا تھا تو چھوٹے چھوٹے فرشتے اس کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اور یہ تکبر میں گھمنڈ میں آ کر ان فرشتوں کو دیکھ کر کہتا تھا من مثلی، کون ہے میرے جیسا، من مثلی، کون ہے میرے جیسا. تو اللہ کو اس کی یہ حرکت اتنی ناپسند ہوئی، ناگوار ہوئی کہ اللہ نے کہا تو میرا فرشتہ صحیح مگر مجھے پسند نہیں کہ میرے علاوہ کوئی گھمنڈ کرے. اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے، اس کی سرداری سے اس کو ہٹا دیا اور اس کو زمین میں پھینک دیا. توجہ، کئی 100 سالوں تک وہ زمین میں، روایت میں ہے شری لنکا کی ایک وادی میں پڑا رہا، معافی مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا، اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا، مگر اللہ نے معاف نہیں کیا. اچانک جب 3 شعبان کی صبح آئی، اس نے دیکھا 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں اور فرشتوں کی سرداری کر رہے ہیں حضرت جبریل. ایک مرتبہ جب فرشتے زمین کی طرف آنے لگے، اس نے سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، اس لیے کہ جب قیامت آئے گی آسمان سے فرشتے زمین پر آئیں گے. اس نے زوردار آواز دے کر کہا اے جبریل کیا قیامت آئی ہے، کیا قیامت آئی ہے؟ جبریل نے مسکرا کر کہا نہیں، قیامت نہیں، امامت آئی ہے. نعرہ حسین، نعرہ حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. قیامت نہیں، امامت آئی ہے. رسالت کے گھر میں امامت آئی ہے، امامت کے گھر میں شہادت آئی ہے، امامت کے گھر میں ولایت آئی ہے. قیامت نہیں، امامت آئی ہے. کیا ہو گیا جبریل؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پر آ رہے ہو. جبریل نے مسکرا کر کہا تمہیں نہیں پتا سردار کے گھر میں سردار آیا ہے. ہائے ہائے. کا کون سردار؟ کا وہی جس کا نانا بھی سردار، جس کا بابا بھی سردار، جس کی ماں بھی سردار، جس کا بھائی بھی سردار. ارے اللہ جانے یہ 2 ٹکے کے ملا کو کیا ہو گیا. ارے سردار کا مقابلہ کروانا ہے سردار سے کرو. یہ سردار، ان کے بابا بھی سردار، ان کے دادا بھی سردار. ان کے مقابلے میں ملا ایسے منحوس کو لاتا ہے جو خود بھی غدار، اس کا باپ بھی غدار، اس کا دادا بھی غدار. نعرہ حسین، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، دل سے بولو، دل سے بولو، دل سے بولو. سبت نبی، سبت نبی، سبت نبی، سبت نبی، سبت نبی. یا حسین، یا حسین. سرداروں کے گھر میں سردار آیا، جس کا نانا سردار، بابا سردار، بھیا سردار، ماں سردار. اچھا خالی یہ نہیں، اور آگے بڑھا دوں، نانا سردار، بابا سردار، ماں سردار، بھیا سردار، اور بولوں بیٹا سردار، پوتا سردار. توجہ، سب سردار. ارے کوئی اجمیر کا سردار، کوئی دلی کا سردار، سب سردار ہیں. سرداروں کے گھر میں سردار ہیں، سرداروں کے گھر میں سردار آیا. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے سنا، فطرس کو شوق پیدا ہوا. اس نے کہا جبریل کیا مجھے بھی لے چلو گے؟ میں بھی شہیدوں کے سردار کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کیا مجھے بھی مولا حسین کی زیارت کراؤ گے؟ جبریل نے کہا چلو. ایک مرتبہ 2 فرشتوں کو بلایا، کہا اس کے بازوؤں کو پکڑ لو اور لے کر اسے مدینہ چلو. اب 70,000 فرشتے
فطرس کو ساتھ لے کر مدینہ آئے ہیں حسین کی زیارت کرنے، اور حسین کے نانا کو، بابا کو، ماں کو، بھیا کو حسین کی آمد کی مبارکباد دینے، مگر ادھر 70,000 فرشتے آئے. کیا دیکھا؟ 70,000 سے پہلے 1,24,000 آ گئے ہیں. ہائے 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 ہائے. آدم آ گئے. آدم کہہ رہے یا رسول اللہ مبارک ہو حسین آ گیا. موسیٰ کہہ رہے یا رسول اللہ مبارک ہو حسین آ گیا. عیسیٰ کہہ رہے یا رسول اللہ مبارک ہو حسین آ گیا. 1,24,000 انبیاء مبارکباد دے چکے، حسین کی زیارت کر چکے. اب فرشتوں کی باری آئی. توجہ، سارے فرشتے زیارت کر رہے ہیں، نبی کو مبارکبادی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ رحمت للعالمین کی رحمت بری نگاہیں کسی ایک کمزور فرشتے کی طرف پڑی، فطرس کی طرف. کیا دیکھا؟ ایک دیوار میں ٹیک لگائے کھڑا ہے. رحمت عالم کو رحم آ گیا. جبریل کو پاس بلایا، بلا کر اللہ کے رسول نے کہا جبریل وہ کون ہے جو دیوار پر کھڑا دیکھ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ فطرس فرشتہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے کئی 100 سالوں سے. اللہ نے اس کے پر چھین لیے ہیں، اللہ نے اس کی سرداری سے اس کو ہٹا دیا. ایک مرتبہ نبی نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا ہم لوگ جب آ رہے تھے اس نے ہم سے گزارش کی کہ میں بھی حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، اس لیے ہم اسے لے کر مدینے آ گئے. سننا نبی کا جملہ. میرے نبی نے کہا ایک کام کرو، اسے کہو کہ یہ حسین کے جھولے کے پاس جائے. تم لوگ اسے حسین کے جھولے کے پاس لے کر جاؤ اور حسین کے جھولے کو اس کو کہو کہ یہ حسین کے جھولے کو چھوئے، حسین کے جھولے کو ٹچ کرے، اس کے بدن کو حسین کے جھولے سے ٹچ کرواؤ. اب فرشتے فطرس کو لے کر امام حسین کے جھولے کے پاس آئے. جیسے ہی امام حسین کے جھولے سے اس کا بدن ٹچ ہوا، پر بھی واپس مل گئے، گناہ بھی معاف ہو گئی، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. اب ایک مرتبہ پھر سے یہ اڑنے لگا اور یہی کہہ کر اڑنے لگا من مثلی، من مثلی، کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا. کچھ فرشتوں نے کہا اسی وجہ سے کل اللہ نے تیرے پر چھین لیے تھے، آج پھر تو کہہ رہا ہے. فطرس نے کہا کل پر مجھے خدا نے دیے تھے، جو خدا دیتا ہے اسے لے لیتا ہے، مگر آج مجھے حسین نے دیا، جو حسین دیتا ہے وہ کبھی نہیں لیتا. نعرہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. نعرہ حسین، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. نعرہ عباس، نعرہ عباس، نعرہ عباس. اس در کے نوکر کی حیثیت دیکھی. اسی لیے تو قلندروں نے کہا نا حیدریم قلندرم مستم. بندہ مرت کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت لال شہباز قلندر 11 سال تیل کی کڑھائی میں رہا. جب لال ہو گیا تو آواز آئی اترا اب لال ہو گیا ہے. توجہ، حضرت شہباز قلندر جب اترے تو پوچھنے والوں نے پوچھا 11 سال آپ تیل کی کڑھائی میں ورد کرتے رہے، مقام کیا ملا؟ حضرت شہباز قلندر نے کہا اللہ نے مجھے 1,000 اللہ نے مقام عطا کیا. کہا پہلا کیا مقام عطا کیا؟ ایک مرتبہ لال شہباز نے جب لگا کر کہا حیدریم مجھے علی کا نوکر بنا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر، 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 حیدر. نعرہ حیدری.
مجھے علی کا نوکر بنا دیا. کہا اور کیا مقام ملا؟ پھر جب لگایا کہا قلندرم مجھے قلندری مل گئی. پھر جب لگایا 900 مقام گنا دیا. کہا پھر اور کیا مقام ملا؟ کہا کمر اندر قلندری پستم، قلندری میرے کمر میں باندھ دی گئی. اب جب آخر کے 3-4 مقام رہ گئے کہا اور کیا مقام ملا؟ کہا پیشوائے تمام رندہ نام، مجھے رندوں کا پیشوا بنا دیا گیا. اب سارے غلام جمع ہو گئے. کہا اے شہباز قلندر، اے ہمارے پیر، ہمیں یہ بھی تو بتا دو سب سے بڑا مقام کیا ملا؟ کہا پہلے قطرتو حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم. سب سے بڑا مقام کیا ملا؟ ایک مرتبہ شہباز قلندر ہوا میں اڑ کر کہنے لگے کہ سگے کوئے شیر یزدانم، مجھے علی کے گلی کا کتا بنا دیا گیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری حیدری حیدری. کہ سگے کوئے شیر یزدان، مجھے علی کے گلی کا کتا بنا دیا گیا. شہزادہ گلریز کہتے ہیں میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں. کیا کہا؟ کہ میں علی کے گلی کے کتے کے پیر کی خاک ہوں. کہتے ہیں میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں. گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے جو علی کے گلی کا کتا بن گیا. اب جب چھیڑ دی ہے، دیکھیے حضرت آپ پیر صاحب ہیں مگر مجھے چھیڑا مت کیجیے. مجھے چھیڑو گے تو پھر میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب انہوں نے میرے مزاج کو چھیڑ دیا. اب میں پڑھوں گا چاہے کسی کا کلیجہ پھٹے تو پھٹے، سینہ پھٹے تو پھٹے. حضرت شمس تبریز حضرت شمس تبریز رحمت اللہ، ہائے ہائے ہائے، علی کا نوکر، علی کا نوکر مولانا روم کے پاس آئے. کیا دیکھا؟ مولانا روم کے لائبریری میں دنیا بھر کی کتابیں رکھی ہیں. اللہ اکبر. دیکھو لائبریریوں کی کتابوں سے مولوی تو بن سکتا ہے، قلندر نہیں بن سکتا، فقیر نہیں بن سکتا. فقیری علی عطا کرتا ہے، قلندری علی عطا کرتا ہے، ولایت علی عطا کرتا ہے. قسم خدا کی مجھے چھیڑ دیا تو اب چاہے کچھ ہو اب برداشت کرنا. مولانا روم اپنے زمانے کا سب سے بڑا مولانا، آج شمس تبریز علی کا نوکر، زمانے کا ولی آیا. ایک مرتبہ شمس تبریز کی لائبریری میں دنیا بھر کی کتابیں رکھی تھی. حضرت شمس تبریز نے مسکرا کر پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ سننا، مولانا جو ہوتا ہے اس کو گھمنڈ تو ضرور ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو. پوچھا حضرت شمس تبریز نے یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے کہا علم است کہ تو نمی دان، یہ علم ہے جو تم نہیں جانتے. فقیر حجت نہیں کرتا ملا کی طرح، جھگڑا نہیں کرتا، چپ رہے، صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین. شمس تبریز نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے کہا علم است کہ تو نمی دان، یہ علم ہے جو تم نہیں جانتے. شمس تبریز خاموش رہے. تھوڑا وقت گزرا. مولانا روم نے کہا شمس میں باہر جا رہا ہوں، جب تک میں لوٹ کر آؤں ذرا میری لائبریری کو دیکھنا، میری کتابوں کی حفاظت کرنا. یہ میری ساری سننا، یہ میری ساری زندگی کی محنت ہے، اس کی حفاظت کرنا. کہہ کر مولانا روم چلے گئے.
اب کچھ دیر کے بعد، جب گھنٹوں کے بعد مولانا روم واپس آئے تو کیا دیکھا؟ مولانا روم کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے شاگرد ہیں، وہ شمس تبریزی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کھڑے ہیں۔ مولانا روم نے کہا کیوں پکڑا ہے اسے؟ کہا ذرا دیکھیے اس نے کیا کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہا کنویں میں جھانکیے۔ مولانا روم نے جب کنویں میں جھانکا تو کیا دیکھا؟ لائبریری کی ساری کتابیں کنویں میں، کنویں کے اندر پانی میں۔ مولانا روم کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ کہا کس نے کیا؟ کہا شمس نے کیا۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا شمس تبریز نے آپ کے لائبریری کی ساری کتابیں کنویں کے پانی میں ڈال دی۔ مولانا روم پریشان ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز کو دیکھا، دیکھ کر کہا شمس تبریز یہ تم نے کیا کر دیا؟ میری زندگی کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا، ساری محنت برباد کر دی، میری ساری کتابیں تم نے کنویں میں پانی میں ڈال دیا۔ حضرت شمس تبریز نے کہا رکو، ٹھہرو، صبر کرو۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کر حضرت شمس تبریز نے کنویں میں چھلانگ لگایا، کنویں کے اندر سے کتاب نکالتے گئے، مولانا روم کو دیتے گئے۔ اب جب مولانا روم نے کتاب لیا تو کیا دیکھا؟ ایک ورق نہیں بھیگا، کسی میں پانی نہیں ہے، کتاب میں کہیں پر بھی ذرا بھی پانی بوند برابر نہیں ہے۔ جیسے پہلے تھی کتاب ویسے ابھی ہے کتاب۔ مولانا روم پریشان ہو گئے، شمس تبریزی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا ہے شمس یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے کہا یہ علم نجف ہے کہ تو نمی دادی، یہ نجف کے علی کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ نعرہ حیدری، حیدری، چمن چمن گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ علم نجف ہے کہ تو نمی دادی، یہ نجف کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ دنیا کے ملاؤں کو پتا نہیں، ہمیں علم تو نجف کی چوکھٹ سے عطا ہوتا ہے۔ ہمیں کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم علی کے دربار میں اپنی جبین رکھ کر اٹھتے ہیں، علم وہاں سے عطا ہوتا ہے، فقیری وہاں سے عطا ہوتی ہے۔ کون شمس تبریز؟ سنو گے یا چھوڑ دوں؟ سننا چاہتے ہو تو مردوں کی طرح نہیں، مردوں کی طرح سننا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری، پتا چلے علی والے کہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت شمس تبریز 40 سال، روایتوں میں 40 سال دریا کے بیچ کھڑا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، 40 سال ایک ہی ورد تھا۔ کیا کر رہے تھے 40 سال؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ علی 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 علی، ہائے ہائے ہائے، علی 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 علی۔ سنو، اسے روک کر ایک اور واقعہ سنا رہا۔ بابا فرید سنا ہے نا؟ بڑا پیارا واقعہ ہمارے ایک بزرگ نے بیان کیا۔ بابا فرید کیا کرتے تھے؟ دریا میں چل رہے ہیں، اس کنارے سے اس کنارے، اس کنارے سے اس کنارے، اس کنارے سے اس کنارے۔ ایک مرید کنارے پر بیٹھ کر دیکھنے لگا، کبھی وہاں جاتے ہیں، کبھی چل کر یہاں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ بابا فرید سے پوچھا، بابا فرید مجھے بھی پانی پہ چلنا ہے، مجھے بھی دریا پہ چلنا ہے، کیا کروں؟ اب بابا فرید نے کہا کچھ نہیں، کہتا جا یا فریدو یا فریدو یا فریدو یا فریدو۔ اب یہ کہتا گیا یا فریدو یا فریدو، پانی میں قدم جمتا گیا، اس کنارے گیا یا فریدو یا فریدو، کہتا ہوا اس کنارے آیا یا فریدو یا فریدو۔ اب دریا میں چلتے چلتے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو یا فریدو کہہ رہا ہوں مگر بابا فرید خود کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کان لگا کر سنا تو دیکھا کہ بابا فرید پڑھ رہے تھے رجلن کرارن وغیر فرارن نادے علی جن مظہر العجائب تجدون لك في النوائب
فینجلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو. ایک مرتبہ کہنے لگا بابا فرید میں تو یا فریدو کہہ رہا ہوں, آپ یا علی کہہ رہے ہیں. بابا فرید نے کہا یہ تیرا مقام ہے, تو یا فرید کہتا جا, یہ میرا مقام ہے, میں یا علی کہتا. نعرہ حیدری 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 حیدر 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 نعرہ حیدری. یہ تیرا مقام ہے, تو یا فریدو پڑھتا ہے. یہ میرا مقام ہے, میں یا علی پڑھتا جاؤں گا. اللہ اکبر. 40 سال حضرت شمس تبریز. بس یہ آخری بات ہے, میں تقریر ختم کر دوں گا, اس لیے کہ اس کے بعد نہ میں اپنی کیفیت میں رہوں گا نہ تم اپنی کیفیت میں رہو گے. کھڑے ہو کر سب کو علی کا نعرہ لگانا ہے, ایسا جملہ آنے والا ہے. 40 سال حضرت شمس تبریز رحمت اللہ دریا کے بیچ کھڑے ہیں. ورد کیا ہے؟ علی 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 علی. آج جن منحوسوں کو پرابلم ہو رہا ہے نا علی علی کرنے سے, تیرے باپ میں ہمت ہے تو شمس تبریز کے مزار میں جا کر بول آپ کیا کر رہے تھے. علی 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 علی. 40 سال حضرت شمس تبریز نے دریا پہ چلا کیا. جب دریا سے باہر نکلے ایک مرتبہ مریدوں کا مجمع, سارے مریدوں نے گھیر لیا. ہے حضرت شمس تبریز, اے اللہ کے ولی کیا دیکھا؟ کا سب کچھ دیکھ لیا. کا کہاں دیکھا؟ کا ہر جگہ دیکھ لیا. آسمانوں میں بھی دیکھا, سورج میں بھی دیکھا, چاند کی چاندنی میں دیکھا, سورج کی روشنی میں دیکھا, آسمانوں کی بلندی میں دیکھا, زمینوں کی پستی میں دیکھا, دریاؤں کی روانی میں دیکھا, زلیخا کی جوانی میں دیکھا, موجوں کی طغیانی میں دیکھا, پھولوں کی مہک میں دیکھا, تاروں کی چمک میں دیکھا, جنت کے اندر دیکھا, کوثر کے اوپر دیکھا, پلے صراط پر دیکھا, جنت کے دروازے پر دیکھا, قبر کے اندر دیکھا. کیا دیکھا سننا. حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بود, تا نقش زمین بود زما بود علی بود. کا ہر جگہ علی نظر آیا, ہر نقشے میں علی نظر آیا, ہر جمال میں علی نظر آیا. کا اور کیا دیکھا؟ کا سنو. حضرت شمس تبریز کہتے ہیں ہم آدم ہو, ہم شیس ہو, ہم ادریس ہو, ہم الیاس, ہم موسیٰ ہو, ہم عیسیٰ ہو, ہم ہود علی بود. شمس تبریز کہتے ہیں اگر سننا چاہتا ہے تو سن. کوئی آدم نہیں آیا تھا, کوئی موسیٰ نہیں آیا تھا, کوئی عیسیٰ نہیں آیا تھا. یہ ایک علی تھا جو کبھی آدم بن کر آیا, کبھی موسیٰ بن کر آیا, کبھی عیسیٰ بن کر. نعرہ حیدری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی حیدر 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 بلند آواز سے نعرہ حیدری حیدری حیدری. علی 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 علی